عربی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا عوائق طلب العلم، علم کے راستے میں کون سی چیزیں رکاوٹ ہے۔ تو طالب علم کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے طلب علم کا راستہ انسان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، مسدود ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور اس سے توفیق کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عوائق طلب العلم میں سب سے پہلا بیان کیا المعصیہ، گناہوں میں انہماک، کہ علم چونکہ دنیا میں ایمان کے بعد اللہ کی طرف سے دی جانے والی سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ علم دین ہے، اور علم دین اور معصیت ان دونوں کے درمیان آگ اور پانی کی نسبت ہے۔ جس دل میں اور جس ذہن و دماغ میں معصیت اور گناہ ہوتے ہیں وہاں پر علم قرار نہیں پکڑتا، وہاں پر علم کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، علم میں برکت نہیں ہوتی ہے، علم نافع حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے دور کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز انہوں نے ذکر کی کہ عوائق طلب العلم میں دوسری چیز ہے الاشتغال بما لا یعنی، لا یعنی لغو اور بیکار چیزوں میں مشغول ہونا، چاہے لغو بات کرنا ہو، چاہے لغو کام کرنا ہو، چاہے کسی بھی بے سود اور بے فائدہ کسی بھی چیز میں اپنا وقت ضائع کرنا جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ تو کہا کہ اگر طالب علم لا یعنی چیزوں میں اپنا وقت خرچ کرتا ہے تو ایسا طالب علم بھی علم کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور علم اسے حاصل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بارہا یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ جو انسانی معاشرے میں عام چیز ہے وہ ہے لا یعنی میں اشتغال، بیکار چیزوں کے اندر میں لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ خاص طور پر موبائل جو ہے وہ لا یعنی چیزوں کا گویا کہ انڈسٹری، کہ انسان اس کو ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ لا محالہ لا یعنی چیزوں کے اندر میں مشغول ہو ہی جاتا ہے۔ لہذا اس بنا پر لا یعنی چیزوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے طالب علم کے لیے، بلکہ احادیث مبارکہ میں لا یعنی اور لغو میں اشتغال کو معصیت اور گناہ کہا گیا کہ یہ بھی ایک گناہ ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں آپ جب گشت کرنے کے لیے بازار میں نکلتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا، اور جب بازار میں کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، نہ دین کا کوئی کام کر رہا ہے نہ دنیا کا کام کر رہا ہے، تو آپ کھینچ کے اس کو کوڑا مارتے تھے اور کہتے تھے کیوں دنیا میں ایسے ہی فرصت سے وقت ضائع کرنے کے لیے چل کام کر، اور اس کو کسی نہ کسی کام میں لگا دیتے تھے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی کا وہ سیکنڈ، وہ لمحہ، وہ منٹ اور وہ گھڑی جس میں وہ کوئی کام نہ کرے، کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پر اس کا حساب سب سے زیادہ دینا پڑے گا کہ بھئی ہم نے تمہیں زندگی، وقت اور یہ ساری چیزیں کیوں دی تھی؟ اس لیے دی تھی تاکہ تم کچھ تو کرو، یا دین کا کام کرو یا دنیا کا کام کرو، اور تم نے کچھ ہی نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ سب سے سخت عذاب لا یعنی چیزوں کا ہوگا، اس لیے لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور فکر ہونی چاہیے۔ تیسری چیز بیان کیا کہ جو طالب علم کے لیے بڑے مہلک اور بڑی خطرناک ہے، وہ کہا کہ الکسل، سستی۔ وہ کیا ہے؟ سستی۔ کہا سست طالب علم نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا، بلکہ سست انسان کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ کہ جہنم سب سے زیادہ بھری جائے گی سستڑوں سے۔
جہنم سب سے زیادہ کن سے بھری جائے گی؟ سستڑوں سے۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے تھے کہ جتنے بھی سستڑ لوگ ہیں آپ دیکھو گے قیامت کے دن کہ وہ سب کے سب جہنم ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سستی کی، غفلت کی، کچھ نہیں کیا، سوتے رہے اور غفلت اور سستی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے رہے، تو ظاہر سی بات ہے سستڑوں کو اللہ جنت میں تھوڑی بھیجے گا۔ کہا کہ جنت میں تو چست لوگ جائیں گے، جنہوں نے محنت کی ہوگی، جد و جہد کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، ورنہ جو لوگ ذرا ٹائم ملا نہیں کہ آنکھ بند کر دیا سو گئے، نہیں بھی نیند آ رہی تو آنکھ بند کر رہے ہیں، کہ ظاہر سی بات ہے کہ سست آدمی دنیا میں نہ دنیا کے کام کا ہوتا ہے نہ آخرت کا۔ اس لیے آدمی اپنے آپ کو سستی سے دور رکھے، سستی کے عوامل سے دور رکھے۔ اس کا سب سے آسان علاج کہ آدمی خود سے اپنا ٹائم ٹیبل بنائے کہ اللہ میں صبح میں اتنے بجے اٹھوں گا اور یہ کام کروں گا۔ جب آپ پورا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو آپ کو سستی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنی زندگی کیا کرنی ہے؟ گزارنی ہے۔ لہذا اس بنا پر اللہ کے بندو 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کرو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کسی طالب علم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت سستی کا کیا علاج؟ تو بولے چستی۔ سستی کا کیا علاج؟ کہ آدمی خود سے اپنے آپ سے اپنی سستی کو بھگائے۔ آپ کی سستی کو دوسرا کوئی نہیں بھگا سکتا ہے۔ آپ نے سوچ لیا ہے کہ مجھے سست رہنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو چست، جبریل بھی آپ کو چست نہیں بنا سکتا۔ وہ کیا کرے گا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے، اس کے بعد پہنچنے کے بعد عمل کرنا نہیں کرنا، سیکھنا نہیں سیکھنا، یہ تمہارا کام ہے، یہ تو قیامت کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ لہذا اس بنا پر سستی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور چوتھی سب سے مہلک چیز بیان کی کہ عدم ادب و تعظیم، بے ادبی اور تعظیم نہ کرنا، کتاب کی، استاد کی اور آلات علم کی، ان چیزوں کی بے ادبی کرنا، کہا یہ سب سے مہلک چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے، ورنہ آپ کی طالب علمانہ پوری زندگی ایسے ہی بیکار جائے گی، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ سستی، کاہلی کیا ہے؟ ویسے ہی وقت ضائع کر کے وقت تو نکل جائے گا، لیکن آپ کو مستقبل میں اس پر افسوس کرنا پڑے گا، اور پھر وہ افسوس کیا ہوا کسی کام آئے گا نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔